گھرانے میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا۔ نجومیوں کی پیشین گوئی سن کر فرعون کو ان چیزوں پر بڑا اعتقاد تھا اور اعتماد تھا۔ پیشین گوئی سن کر اس ظالم نے یہ کیا، قانون جاری کر دیا کہ اب بنی اسرائیل کے جس گھر میں لڑکا پیدا ہو اسے پیدا ہوتے ہی مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے، اور لڑکی پیدا ہو تو اسے زندہ رکھا جائے۔ اب آپ بات سمجھ رہی ہیں پورا پس منظر؟ تو فرعون نے یہ قانون جاری کر دیا، جس گھر میں لڑکا پیدا ہو اسے مار دیا جائے اور لڑکی پیدا ہو تو اسے، تو بنیاد کیا تھی اس کی؟ نجومیوں کی پیشین گوئی۔ اس سے پہلی بات جو آپ کو بطور درس کے سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اسلام پیشین گوئیاں، نجومیوں کی پیشین گوئیاں، جادوگروں کی پیشین گوئیاں، اور پھر یہ جادو اور جادو کے اثرات، بے شک ان چیزوں کا وجود ہے، ان کا وجود، یہ ظنی چیزیں ہیں، ان کا وجود ہے، مگر اسلام ان کو ناپسند کرتا ہے۔ اسلام اور شریعت کے روح سے یہ چیزیں پسندیدہ نہیں ہیں، بلکہ جادو کو اسلام نے کفر ٹھہرایا ہے۔ اور جو آدمی کسی جادوگر کے پاس اور کسی نجومی کے پاس جائے اپنی قسمت اور تقدیر کا حال پوچھنے اور اس سے کوئی علاج لینے کے لیے کہ میری قسمت بدل جائے، کوئی بات معلوم کرنے کے لیے جائے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا من اتا ساحرن او عرافن فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو شخص کسی جادوگر کے پاس یا کسی نجومی کے پاس، خواہ وہ دست شناس ہے یا نجومی ہے، اس کے پاس گیا اپنی قسمت کا حال پوچھنے، اپنی تقدیر پوچھنے، اپنے مستقبل اور غیب کے بارے میں پوچھنے اور اس کے بارے میں اپنے معاملات کا فیصلہ کرنے کے لیے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شخص نے کفر کیا اس قرآن کے ساتھ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ تو آپ بات کو سمجھ گئے؟ یہ بات میں نے آپ کو اس لیے سمجھائی کہ خواتین میں یہ برائی بالعموم پائی جاتی۔ بہت سے گھرانے ایسے ہیں کہ جو تعلیم کی کمی کی وجہ سے ہزارہا روپے خواتین اپنے گھر کے جادوؤں پر، ٹونوں پر، ٹوٹکوں پر، نجومیوں پر برباد کر بیٹھتے ہیں۔ مثلا اگر بیٹا نہیں ہے، بیٹیاں ہیں، تو چلے جانا نجومیوں کے پاس، ہاتھ دکھانا، بے ہاتھ دیکھو میرا بیٹا ہے یا نہیں، اس کو پیسے دے آنا، اس کے باپ کو بھی خبر نہیں ہے، وہ ذائچے نکال کے آپ سے پیسے بٹور لے گا اور آپ کو روانہ کر دے گا۔ اب میری بات سمجھ، کوئی خاتون جاتی ہے میرا شوہر میرا کہنا نہیں مانتا، تو کسی جادوگر کے پاس جاتی ہے، وہاں سے ٹونا ٹوٹکا حساب کتاب کرواتی ہے کہ کچھ ایسا کر دو کہ جیسا اشارہ کروں بس میرے اشارے پر ہی چلے میرا خامن، ہزارہا روپے برباد کر بیٹھتی۔ بیوی اپنے شوہر کو اپنے قبضے میں کروانے کے لیے جا رہی ہے نجومیوں کے پاس اور عاملوں کے پاس، والدہ اپنے بیٹے کو اپنے بہو کے چنگل سے نکال کر اپنے قبضے میں لینے کے لیے جا رہی ہے، بہو جا رہی ہے کہ بیٹا میرا شوہر ماں کی زیادہ مانتا ہے، میری نہیں مانتا، ایک ہی گھر کے پیسے برباد ہو رہے ہیں۔ اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کفر کی مانند ہے، حرام ہے، وہم پرستی۔ انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے احکام کی اطاعت پر زور دینا چاہیے، اللہ کی رضا کی حصول پر زور دینا چاہیے۔ اللہ نے جو راستہ آپ کو اپنی اطاعت کا، اپنی عبادت کا، اپنے حکم کی فرما برداری کا، اپنے شوہر کی فرما برداری کا، نیکی کی راہ پر چلنے کا، قرآن کی راہ پر چلنے کا، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پر چلنے کا، خدمت دین کا، حرام سے بچنے کا، حلال اپنانے کا، جو نظام اللہ اور اللہ کے رسول نے آپ کو دے دیا ہے اس راہ پر چلے۔ آپ کو نہ کسی ٹونے کی ضرورت ہے، نہ ٹوٹکے کی، نہ جادو کی، نہ عاملوں کی۔ سب سے بڑا عامل انسان خود ہو سکتا ہے اگر وہ اللہ کے حکم پر عمل کرنے والا بن جائے۔ کیا؟ اللہ کے حکم پر عمل کرنے والا بن جائے۔ مگر ہم خود عمل نہیں کرتی اور خود عمل نہیں کرتے
عامل کے پاس بھاگتے ہیں. کہاں؟ عامل کہتے ہیں عمل کرنے والا. کیا؟ تو وہ جس کے پاس آپ جا رہی ہیں وہ عمل نیک نہیں کر رہا. جو جادو کا عمل کرتا ہے وہ عمل بد ہے. اور آپ کو اللہ نے عمل صالح عطا فرمایا ہے. آپ نماز پڑھیں, تہجد پڑھیں, ہمہ وقت باوضو رہیں, اللہ کی یاد میں اپنے دل کو مگن رکھیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق و محبت کے دیے اور چراغ اپنے سینوں میں جلائیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت طیبہ اور سیرت مبارکہ کو اپنائیں, خدمت دین کریں. اس مبارک مشن کے ساتھ آپ منسلک ہیں جس مشن کا مقصد شرق سے غرب تک پوری دنیا میں اسلام کو زندہ کرنا ہے. نیک نیتی سے اللہ کی رضا کے لیے دین کو زندہ کرنے, دین کو اٹھانے, دین کو مستحکم کرنے کے کام میں لگی رہیں. اپنی اولاد کی نیک تربیت کریں, گھر کو حرام سے پاک رکھیں, فسق و فجور سے پاک رکھیں, خرافات سے پاک رکھیں, نگاہ کو پاک رکھیں, نیتوں کو پاک رکھیں, اپنے عمل کو پاک رکھیں, اپنی سوچ کو پاک رکھیں, اپنے جسم کو پاک رکھیں, اپنے روحوں کو پاک رکھیں, ارادوں کو پاک رکھیں. اللہ کے نیک بندوں جیسی زندگی گزارے. آپ سے بڑا اس دنیا میں کوئی عامل نہیں ہو سکتا. جادوگروں کے جادو بھی آپ کے قدموں کے نیچے ہوں گے, عاملوں کے عمل آپ کے قدموں کے نیچے ہوں گے, ٹونے ٹوٹ کے آپ کے پاؤں کے نیچے روند دیے جائیں گے. اللہ کے حضور اللہ کی عبادت کر کے, اس کی رضا پر عمل درآمد کر کے, اسے منا کر, گڑ گڑا کر, رو کر جب اللہ کے حضور آپ ہاتھ اٹھائیں گی, دعا مانگیں گی اور اللہ سے حضور علیہ السلام کا واسطہ دے کر مانگیں گی, تو اللہ پاک آپ کو وہ کچھ عطا کر دے گا جو کروڑوں روپے برباد کر کے آپ کو عاملوں کے ہاں سے نہیں مل سکتا. یہ میری بات آپ کو سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی؟ یہ ہے وہ اصل راہ. یہ کیا ہے؟ آپ عاملوں کے پاس جانے کا لوگ سوچتے ہیں, اس لیے سوچتے ہیں کہ ان کے پاس جنات ہیں. یہ وہم پرستی میں قوم مبتلا ہو رہی ہے جہالت کے باعث, اور جنات سے پوچھتے ہیں اور اے ناداں انسان, تو یہ حقیقت بھول گیا کہ اے انسان اللہ نے تو تجھے جن سے بلند بنایا ہے, جن تیرے تابع ہے. عمومی ملائکہ سے اللہ کا نیک بندہ بھی بلند ہے, جنات سے بلند ہے. جنات چرند پرند تو اللہ نے انسان کی غلامی کے لیے بنائے. اگر بندہ بن جائے تو جنات اس اللہ کے بندے کی زیارت کے لیے آیا کریں. اگر اللہ کا بندہ بن جائے تو آسمان کے ملائکہ اس بندے کا چہرہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں, اس کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں. گلیوں میں چلتے پھرتے اللہ کے نیک بندے سے مصافحہ کرنے کے لیے آتے ہیں, اس سے مصافحہ کرنے کے لیے آتے ہیں. یہ مسلم شریف میں حدیث آتی, حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے. تو اے ناداں بندے, اپنے حال کی اصلاح کی کوشش کر, اپنی نیت کو درست کر, اپنے عمل کو درست کر, اپنے احوال کو درست کر. مت کسی غلط جگہ کی طرف دیکھ اور مت کسی غلط جگہ کی طرف جا. اگر تیرا من سنور گیا تو ساری کائنات تیری غلام بنا دی جائے گی, تیرے تابع کر دی جائے گی. یہ ضمناً ایک نکتہ میں نے سمجھا دیا اس بات سے کہ فرعون نے نجومیوں کی بات پر عمل کیا, تو اندازہ کریں کہ انہوں نے کتنا بڑا ظلم کروایا اس سے. اگر اس پر وہ اعتقاد نہ رکھتا اور عمل نہ کرتا تو ہزارہا معصوم بچے, بے گناہ بچے جو اس نے قتل کروا دیے, یہ جرم, اس جرم کا مرتکب نہ ہو. تو یہ نکتہ آپ کو سمجھایا ہے کہ آئندہ آپ ان چیزوں سے اپنے آپ کو, بولیے, پاک کر لیں. ساس اور بہو کا جھگڑا ہوتا ہے اور دونوں کے پاس تعویذ پڑے ہوئے ہوتے ہیں. بہو ساس کے خلاف تعویذ استعمال کر رہی ہے, ساس بہو کے خلاف استعمال کر رہی ہے, اور ان پڑھ لوگوں کی بات تو کیا, پڑھی لکھی خواتین یہاں آ کر اپنی پڑھائی کی کشتی ڈبو دیتی, بیڑا غرق ہو جاتا ہے ان کی تعلیم کا, ان کے شعور کا, ان کی تربیت کا. کیا میں غلط کہہ رہا ہوں جی؟ تو آپ منہاج القرآن کے مشن سے وابستہ ہیں. یہ عہد کر لیں کہ کسی ٹونے ٹوٹکی اور عامل کی طرف نہیں جانا. جانا ہے تو صرف اللہ کی بارگاہ کی طرف, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی طرف,
اولیاء کرام کی روحانی فیوزات اور توجہات کی طرف، قرآن کی تعلیمات کی طرف اور سنت کی تعلیمات کی طرف، اسلام کی طرف. کو ذہن میں یہ بات آ گئی ہے؟ ماشاء اللہ.